لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. حضرات گرامی، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ جس کا نام الفاتحہ ہے، یعنی آغاز کرنے والی سورت، اس سورے کا نام شافعہ بھی آیا ہے حدیث میں، یعنی شفا دینے والی سورت. یہ کتاب کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا. اس سورے کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اس میں بیان کی جاتی ہے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. اللہ اس میں ذات ہے، ہر خوبی، ہر اچھائی، ہر تعریف صرف اور صرف سزاوار ہے اللہ کے لیے. وہ اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. رب کہتے ہیں شروع سے لے کے اخیر تک تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کرنے کو. کس وقت کیا ضرورت ہے، کس وقت سے کس چیز کی حاجت ہے، تو اس معنی کر ظاہر ہے سب سے حقیقی جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. سارے جہاں کا، جہاں ایک دو نہیں ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس میں بھی نہ جانے کتنے جہاں ہے. حتیٰ کہ سائنسی ایجادات کے مطابق آپ کا ایک بال جو ہے وہ مکمل ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے جو اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں. بہرحال سارے جہانوں کا پالنہار اس کے لیے تعریف ہے. اسی طرح اس کی یہاں پہ دوسری صفت بیان کی گئی الرحمن، جو انتہائی مہربان ہے. اسی طرح تیسری صفت بیان کی گئی الرحیم، جو انتہائی رحمت والا ہے. تو تین یہاں چار نام لیے گئے، اللہ، اس کے بعد رب، اس کے بعد رحمان، اس کے بعد رحیم. رحمان اور رحیم میں مفسرین نے ذرا فرق بیان کیا ہے کہ ایک کا تعلق آخرت اور دنیا دونوں سے ہے. اللہ کی رحمت جس طرح مومنوں پر ہے، اسی طرح فرعونوں پر ہے. وقت کے فرعون، وقت کے ظالموں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، انہیں عہدہ، منصب، ساری نعمتیں مہیا ہیں. تو وہ یہ دنیا تک ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت صرف ماننے والوں اور مومنین کے لیے خاص ہوگی. تو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. ایک اور صفت بیان کی گئی مالک یوم الدین، جو بدلے کا دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا منتظم، حکمراں، دیکھنے والا مالک، حقیقی مالک وہی ہے. تو یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو رب العالمین سے پتہ چلتا ہے کہ نظام معاش کو درست کیجئے، اکنامک کو درست کیجئے، معیشت اور اقتصادیات کو درست کیجئے، تب اس عالم کا نظام چلے گا. اسی طرح اس کے بعد نظام عدل کو، نظام انصاف کو، جوہری نظام کو آپ درست کیجئے. نظام عدل ہوگا قائم تو یہ دنیا صحیح چلے گی. ظلم سے اسے بچانا ضروری ہے. تو بدلے کا دن کا وہ مالک ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. یہ تو صرف اللہ کی تعریف، ستائش، اس کی صفات ہے. اس کے بعد جو اتنی اعلیٰ و برتر ذات ہو، جھک جاتی ہے پیشانی اس کے سامنے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت کی شکل بھی متعین ہے، عبادت کی شکل بھی متعین ہے. 2 رکعت فرض نماز فجر کی، یہ 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی. اگر کسی کو شوق ہونے لگے 3 رکعت پڑھے تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی، نماز نہیں ہوگی. تو عبادت حج ہو، زکوٰۃ ہو، ساری عبادتوں کی شکلیں متعین ہیں. اور مدد ہم اسی سے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. اس کے بعد اللہ کے بندے اللہ کی جناب میں درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کی جو بھٹک گئے یا ان پہ آپ کا غضب ہوا. یہاں پہ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اور ایسی سیدھی راہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا وہ قرآن کی اصطلاح میں انبیاء،
شہداء اور صالحین ہیں، ان پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ نہ ان میں سے ہمیں بنا جو لوگ بھٹک گئے جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، بدعات میں، رسوم میں، مختلف اپنی من گھڑت چیزوں میں وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، اے اللہ ہمارا شمار اس میں نہ کرا۔ نہ ان لوگوں میں جو جانتے مانتے دیکھتے بھی وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں خوب لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ تو یہ دو صفات ہمیشہ پائی جاتی ہیں، ہر دور کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگی گئی۔ تو گویا پہلی آیت اللہ تعالیٰ سے متعلق، اس کے بعد بیچ کی آیتیں ایاک نعبد سے لے کے یہ متعلق ہے بندوں کے اور اللہ سے، اور اخیر کی آیات وہ بندوں سے متعلق ہیں، اور پھر یہ سراپا ہدایت جو ہے قرآن کی شکل میں ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی واسطے اخیر میں آمین کہنا ہے کہ اللہ ایسا ہی فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔